اس میں جو معاہدہ موجود ہے بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان یا پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس میں یہ کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ پانی کی تقسیم کس حالت میں کیسے کی جائے گی. جی تو یہ آبی جاریت کو ایک پالیسی کے طور پہ استعمال کرنا جو لوور رائپیرین ہے اس کے مسائل میں اضافہ جی کرنے کے حوالے سے بہت تشویشناک بات. پاکستان ہمیشہ سے اپنے بنگالی بہن بھائیوں کا خیر خواہ رہا ہے اور مخلص رہا ہے، اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ دو قومی نظریہ اور پاکستان کی محبت ان کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ 50 سال پر محیط جو بھارتی پروپیگنڈا تھا پاکستان فوج کے خلاف، وہ مکمل طور پہ ناکام ہو گیا ہے، اور ان کی نوجوان نسل اب بھی پاکستان کی جانب مثبت اور محبت کے جذبات رکھتی ہے. ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی امور کے ماہر سید محمد علی صاحب. محمد علی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، پاکستان کو تو کسی نہ کسی صورت میں مسلسل بھارتی دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑتا ہی ہے، لیکن اب صورتحال آپ کے سامنے ہے. بنگلہ دیش میں بھی مودی سرکار نے اوچھے ہتھ کنڈے اب استعمال کرنا شروع کر دی ہیں، تو کیا کہیں گے آپ اس ساری صورتحال پر؟ دیکھیے جی، بھارت پچھلے 77 سال سے پاکستان کے خلاف تو 3 اعتبار سے دہشت گردی کرتا رہا ہے، جس میں فزیکل دہشت گردی بھی ہے، دہشت گرد تنظیموں کی پشت بنائی جس طرح BLA BLF TTP وغیرہ ہیں. دوسری دہشت گردی اب جو آپ دیکھ رہے ہیں ہائبرڈ وار کی شکل میں ڈیجیٹل ٹیررزم ہے، جس میں پاکستان کی عوام کو حکومت، ریاست اور فوج سے بدگن کرنا ہے. اور تیسری جو دہشت گردی ہے وہ آبی دہشت گردی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی مانسون کا سیزن آتا ہے تو پاکستان میں وہ اپنے سپل ویز کھول دیتے ہیں تاکہ پاکستان ساحل میں اضافہ ہو جائے، اور جب سردیوں کا موسم آتا ہے اور خشک سالی ہوتی ہے تو وہ پانی بند کر دیتے ہیں، اور بہت زیادہ انہوں نے ڈیمز بھی بنائے ہیں جو کہ خلاف ورزی ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی. بالکل اسی طرح آپ دیکھیں کہ اب بنگلہ دیش کی جانب ان کی اسی طرح آبی دہشت گردی سامنے آ رہی ہے. حالانکہ جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ حقیقت میں جو عوامی لیگ تھی اور شیخ حسینہ وہ انہی کی سرپرستی میں حکومت کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی ان کی حکومت گئی اور انہوں نے فوراً آبی جاریت کا سہارا لیا، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو موجودہ قیادت اور وہاں کی نوجوان نسل ہے جو کہ ان کو بھارت کے حوالے سے خدشات لاحق تھے، وہ بالکل صحیح تھے. اور جیسے ہی شیخ حسینہ کا تختہ الٹا گیا، فوری طور پہ بھارت نے ان کے مسائل میں اضافہ کر دیا، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو نوجوان باشعور نسل ہے بنگلہ دیش کی، وہ بھارت کے اثر سے نکلنا چاہتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ بھارت کی جو پالیسی رہی ہے وہ بنگلہ دیش کے لیے منفی اثرات مرتب کرتی رہی. محمد علی صاحب، ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ اور عوام نے یہ تمام جو سیلاب کا ملبہ ہے اور ذمہ داری بھارت پر ڈالی ہے، مگر بھارت اور مودی سرکار کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی سطح بلند ہونے کی وجہ سے ڈیم کے دروازے خود بخود کھل گئے. کیا مودی سرکار کا یہ جواز درست ہے؟ میرے خیال میں یہ انتہائی مضحکہ خیز اور غیر حقیقت پسندانہ آرگومنٹ ہے، اور اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ بہت جلد جو ہے اسی طرح جس طرح انڈس واٹر ٹریٹی پاکستان اور بھارت کی ہے، اسی طرح بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان بھی آبی وسائل کی شیئرنگ کا معاہدہ ہے جو کہ جلد ختم ہونے والا ہے. لیکن سب سے بڑی بات جو اس میں دیکھنے کی ہے کہ بتدریج بھارت جو ہے اس کی سپیس اور جو اثر و رسوخ ہے وہ بنگلہ دیش میں کم ہو رہا ہے. وہاں کے عوام خصوصاً نوجوان نسل ان کی نفرت آمیز پالیسیز سے یعنی کہ بہتر انداز میں آگاہ ہو رہی ہے اور ان کے جبر و استبداد اور مداخلت سے نکلنا چاہتی ہے. تو یہ ایک خوشائن پہلو ہے. آپ دیکھیے جو نوجوان نسل ہے وہ ایک طرح سے وہ بھارت نواز پالیسی اور نظریہ جو ہے اس سے بھی آزادی چاہتی ہے. تو جو موجودہ سٹیج ہے بنگلہ دیش کی سیاست میں، یہ ان کی تاریخ میں ایک بہت اہم موڑ ہے کہ اب وہ بتدریج نظریاتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، پالیسیز کے اعتبار سے بھارت کے جبر و استبداد اور اثر و رسوخ سے آزادی چاہتے ہیں. محمد علی صاحب، جو ادر سائیڈ آف دا پکچر ہے، جو ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے ساری صورتحال کا، وہ یہ بھی ہے کہ بھارت اگر ڈیم نہ کھولے یا سپل ویز اگر نہ کھولے تو خدشہ ہے کہ وہ خود ڈوب جائے گا سیلاب میں، تو اس کی وجہ سے پھر وہ پانی چھوڑنا پڑ جاتا ہے. اور چونکہ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی اب جو بارڈرنگ کنٹریز ہیں ان میں بنگلہ دیش ساتھ ہے یا پاکستان ساتھ ہے، تو خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. الٹا کئی بار تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی غلطی ہے یا بنگلہ دیش جیسے ملکوں کی غلطی ہے کہ وہاں پہ انف ڈیمز نہیں ہیں کہ اگر پانی آتا ہے تو وہ اسے اسٹور کر سکیں. تو اس سے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
نہیں دیکھیے اس میں جو معاہدہ موجود ہے بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان یا پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس میں یہ کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ پانی کی تقسیم کس حالت میں کیسے کی جائے گی. تو یہ آبی جاریت کو ایک پالیسی کے طور پہ استعمال کرنا جو لوئر رائپیرین ہے اس کے مسائل میں اضافہ کرنے کے حوالے سے بہت تشویشناک بات ہے. اور اس میں سب سے اہم بات یہ کہ وہ پہلے وارننگ بھی نہیں دیتے، جو کہ ان کا ایک قانونی اور سفارتی ذمہ داری ہے کہ جناب اگر ہمارے پاس پانی اسٹوریج کیپیسٹی سے بڑھ گیا ہے تو اگلے 24 گھنٹے 36 گھنٹے میں ہم پانی چھوڑ سکتے ہیں، تو آپ اپنے حفاظتی اقدامات کر لیں. یہ ایک حملے کے طور پہ، مسائل کے طور پہ میں اضافہ کرنے کی پالیسی کے طور پہ بھارت اس کو ہمیشہ رائج رکھتا رہا. ٹھیک ہے. محمد علی صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف نے بنگلہ دیش میں سیلاب سے ہونے والی تباہی کی اگر بات کی جائے تو ان میں دکھ کا اظہار کیا. انہوں نے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ عبوری حکومت کے جو سربراہ ہیں انہوں نے پیشکش کی ہے کہ ہماری مدد کی جائے. تو اگر پاکستان کی طرف سے ایک گڈ جیسچر تھا، اگر یہ مدد کی جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ بہتر ہو جائیں گے؟ یقینی طور پہ جناب. دیکھیں پاکستان ہمیشہ سے اپنے بنگالی بہن بھائیوں کا خیر خواہ رہا ہے اور مخلص رہا ہے، اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ دو قومی نظریہ اور پاکستان کی محبت ان کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ 50 سال پر محیط جو بھارتی پروپیگنڈا تھا پاکستان فوج کے خلاف، وہ مکمل طور پہ ناکام ہو گیا ہے، اور ان کی نوجوان نسل اب بھی پاکستان کی جانب مثبت اور محبت کے جذبات رکھتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہندوتوا کا نظریہ اور بھارت نواز ایتھنو سینٹرک پالیسی اور ان کے بانی کی جو بیٹی ہیں، اب ان کو بھی بنگلہ دیش میں ان کے لیے زمین تنگ ہو چکی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت مثبت نئے دور کا آغاز ہے، جس میں انشاءاللہ پاکستانی قوم اور بنگلہ دیشی عوام بہت قریب آئیں گے اور اپنی قدورتوں کو دور کریں گے، اور بھارت کی جو کوشش ہے ہمارے درمیان مسائل اور غلط فہمیاں پیدا کرے ان کو بھی مل کر ناکام بنائیں. بہت شکریہ آپ کا سید محمد علی صاحب، آپ نے سنو پاکستان کو وقت دیا اور اس وقت بنگلہ دیش میں جو بھارت کی جانب رحیت کی گئی ہے اس حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کیا. جی